جس وقت وہ لوگ دن بھر سفر کرتے 40 سال اس طرح میدان میں حیران اور سرگرداں پریشان پھرتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے معجزات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان میں سے یہ تھا کہ ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ من کیا چیز ہے؟ یہ ترنجبین نامی ایک پھل ہے، میٹھا پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں جو بغیر پھل کے درخت تھے ان کے ساتھ یہ پیدا کر دیے۔ اب یہ کھاتے، سرے عام کھاتے پیتے، کوئی منع نہیں تھی ان پر، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ سلوہ، بٹیر یہ جنگلی پرندہ ہے جس کو شکار کر کے لوگ کھاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنا مانوس بنا دیا، جیسے ہمارے گھروں کے اندر بلیاں پھرتی ہیں، ہمارے ساتھ مانوس ہیں، گھر سے بھاگتی نہیں ہیں، اس طرح اللہ نے مانوس بنا دی۔ اور ان کو جب بھوک لگتی یہ مزے سے بٹیر کو پکڑتے، اس کو کھا لیتے، اللہ تعالیٰ دوسری پیدا فرما دیتا۔ لیکن ایک شرط تھی، یہ جو من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا ہے نا، اس کو کبھی ذخیرہ مت کرنا۔ جو تمہاری ضرورت ہے، صبح اٹھتے تو پورا میدان بھرا ہوتا، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، پورے میدان بھرا ہوتا، اپنی مرضی کے کھا لیا اور باقی چھوڑ دو۔ لیکن یہ قوم بڑی حریص تھی، اس نے سوچا دل میں اگر ہم نے اس کو جمع نہ کیا، کل اگر آسمان سے یہ کھانا نہیں آئے تو پھر ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ جیسے آج ہماری حالت ہے، ہم آئندہ کا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، یہ فلاں کیسے ہوگا، لمبی لمبی امیدیں لگا کر ہم بھی بیٹھے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیلیوں کی امید یہ تھی اگر آج تو ٹھیک ہے اللہ نے انعام نازل فرمایا، لیکن اگر کل یہ کھانا آسمان سے نہیں آیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ نہ انہیں اللہ پر یقین، نہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین، اتنی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود بھی، مر کر دوبارہ زندگی ملنے کے باوجود بھی، اللہ کے کلام کو طور پر سننے کے باوجود بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اللہ پر توکل نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، مگر ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ بیماری سے دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، مگر ہمیں جتنا ڈاکٹر پر، دکان پر، جتنا ہمیں دنیا کے اسباب، دوائی دارو پر یقین ہے، اتنا اللہ پر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیماری میں 2 رکعت نماز پڑھ کر مصلی بچھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بیماری دینے والا بھی تو ہے، سب سے پہلے تو سب سے بڑا طبیب ہے، تو سب سے بڑا معالج ہے، میں تیرے در پہ آیا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھے ہوں اس بات کے لیے کہ اللہ مجھ پر بیماری آ گئی ہے، اس سے نجات عطا فرما، نہیں پڑھتے، توفیق ہی نہیں ملتی، بیمار ہوتے ہیں، ہزاروں روپے اسپتالوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن مجال کیا ہے ان ہزاروں میں سے کچھ لوگ کسی غریب کو صدقہ دے دیں، کسی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، مسجد میں خرچ کر دیں، درسگاہ میں خرچ کر دیں، دین کے راستے میں خرچ کر دیں، ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں اور مہنگائی کے اس سیلاب کے اندر 5000 روپے من آٹا کھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ خدا را مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑو۔ اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو بنی اسرائیلیوں کی طرح ہمیں بھی یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سوچا کریں کہ اسباب پیدا کرنے والا وہ مسبب الاسباب ہے جو آسمان پر، عرش پر ساری کائنات کا نظام اپنے اشارے سے چلا رہا ہے۔ یہ اسباب اسی نے پیدا کیے ہیں۔ میں بیمار ہوں گا، مجھے بیماری سے شفا کس ڈاکٹر سے ملے گی یہ میرے ذہن میں کون ڈالے گا، مجھے گاڑی کے لیے روانہ کون کرے گا، مجھے سفر کی توفیق کون دے گا، مجھے چلنے پھرنے کی طاقت کون دے گا، میرے جیب میں پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ سارے اسباب دینے والا اللہ ہے۔ جب وہ اللہ نہیں دے گا آپ کو اسباب تو آپ اپنی چارپائی سے اٹھ کر 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اس لیے پہلے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا کریں۔
تو ان لوگوں کا یقین نہ ہوا، بہرحال انہوں نے ذخیرہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر دوبارہ ان کو سزا ملی۔ سزا کیا ملی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہوں نے ذخیرہ کر دیا، تو اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے اب ان کے دل کے اندر ایک اور بات پیدا ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ کافی زمانہ ہو گیا ہے، کافی زمانہ گزر چکا، ہم لوگ ایک ہی چیز کھا رہے ہیں، کبھی ہمیں ترکاری بھی کھانی چاہیے، دال ساگ اور پیاز اور لہسن بھی کھانا چاہیے۔ لہٰذا ان کے دلوں میں ایک دوسری چیزوں کا خیال آیا، اللہ کی طرف سے مفت کا انعام چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے وہ لگ پڑے کہ جو چیزیں محنت اور کمائی کر کے کھائی جاتی ہیں، ان کے دلوں میں ترکاری اور پھل اور باقی دوسری دنیاوی چیزیں کھانے کا خیال آیا، آسمانی تحفے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی فرمائش کی، موسیٰ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہمیں یہاں سے راستہ دے تاکہ ہم یہ سبزیاں، ترکاریاں، پھل اور یہ چیزیں کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ان کو چھوڑ دیا۔ اس میدان کے اندر ہی حدود میں ایک شہر تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جب جاؤ تو سجدے کی حالت میں جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہ مانی اور اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر انہوں نے سستی اور غفلت کر دی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ آسمانی تحفے اور یہ تمام انعامات ان سے چھین لیے۔ کس وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے، نا امید ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کے اندر اللہ کے حکم سے مایوس ہونے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا، آیت نمبر 57 سورہ بقرہ، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے وادی میدان کے اندر، وادی تیہ کے اندر جب آسمان سے سورج تمہارے اوپر گرمی برسا رہا تھا، تم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ہم پر گرمی ہے، یہاں سائے کے لیے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر تم پر یہ انعام فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر سبز سفید بادلوں کا سایہ کر لیا تاکہ اس کے سائے کے اندر تم زندگی گزارو۔ تمہیں سائے کی ضرورت پڑی، ہم نے درخت نہیں، ہم نے آسمان میں بادلوں کے ذریعے انتظام کر لیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب تمہیں بھوک لگی تم نے شکایت کی ہے بنی اسرائیلیوں ہم پر کھانے پینے کے لیے کہاں سے ہم لائیں گے، ہم کھائیں گے کیا، ہم پئیں گے کیا، ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے بڑا انعام تمہارے کھانے پینے کے لیے یہ کیا کہ ہم نے تم پر آسمان سے من اور سلوہ جیسی عظیم پھل اور عظیم خوراک نازل فرمائی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم اس پاکیزہ رزق کو جو ہم نے تمہیں دیا، وہ عظیم اور پاکیزہ رزق جو ہم تمہیں دیں اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور تم نے نا انصافی کی، اپنا نقصان کیا، ہمارا کیا بگاڑا؟ تم نے آسمان سے اترنے والے تحفے کو چھوڑ کر دنیا کی ترکاریاں کھانے کی خواہش ظاہر کر دی، تم نے دنیا کو پسند کر لیا، اللہ کے انعام کو بلا دیا۔ وما ظلمونا، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ تم نے اپنا نقصان کیا، اپنا خسارہ کیا۔ مزے سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اپنے وقت پر ہر چیز مل رہی تھی، ان ساری چیزوں سے محروم ہو گئے۔ اے امت مسلمہ، آئیے ہم بھی اللہ رب العالمین کے انعامات کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، صحت دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، ہمیں زندگی دی ہے موت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں، ہمیں جو وقت فرصت میں ملا ہے مصروفیات سے پہلے اس کو غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھ کر اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں تاکہ ہم بعد میں مایوس نہ ہوں اور اپنے اوپر پچھتائیں نہ۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارا حساب کتاب کا وقت آ جائے گا اس وقت تلیاں اور ہتھیلیاں ملتے رہ جائیں گے، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وقت ہے توبہ کریں، اللہ سے تعلق بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب کو جو کچھ کہا سنا اب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب